آیت نمبر 24 سورہ ذاریات پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، صدق اللہ العظیم۔ اس سے آگے سورہ مبارکہ میں دنیاوی عذاب کے 5 نمونے بیان کیے ہیں، جس کو دنیاوی ڈراوا بھی کہا جاتا ہے۔ 5 قوموں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور قیامت تک آنے والے کفار کو ان سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اب ان واقعات سے پہلے بطور تمہید کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی بابل شہر میں، عراق میں۔ وہاں کافی عرصہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ ایمان نہ لائے۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، ان کو لے کر، اور اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لے کر وہاں سے ہجرت کی اور مصر کے راستے سے فلسطین میں داخل ہونے کا ارادہ تھا۔ اور مصر کے بادشاہ نے بطور خادمہ کے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ پیش کر دی، جس کا تفصیلی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، حضرت سارہ سے متاثر ہو کر۔ اور جب فلسطین پہنچے تو حضرت سارہ نے یہ مشورہ دیا کہ میں بوڑھی ہوں، باج ہوں، میرے ہاں تو اولاد کی امید نہیں ہے، لہٰذا آپ حضرت ہاجرہ چونکہ نوجوان ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ مرد کی اولاد تو ہوتی رہتی ہے، چاہے جتنی بھی عمر ہو جائے، چلو اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دے دے۔ تو حضرت سیدہ ہاجرہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ سارہ سے بھی بیٹا عطا کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت فرشتے لے کر آئے، ان کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں ایک دن اپنے سمجھو بیٹھک میں، اپنی جگہ میں، تو اچانک چند نوجوان آئے، یعنی فرشتے تھے انسانی شکل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بیٹھے، ان کو سلام کیا، اور دل ہی دل میں کہنے لگے جی یہ تو اجنبی محسوس ہوتے ہیں، کہیں دور سے آئے ہیں، تو چلو باقی باتیں حال احوال سے پہلے ان کے کھانے کا انتظام کر لیں۔ بڑے مہمان نواز تھے، ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور تھی کہ کبھی مہمان کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، مہمان کو تلاش کر کے لے کر آتے تھے باہر سے کسی کو ساتھ کھانا کھلانے کے لیے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام اندر گھر گئے، اور ایک بشرا تھا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور اس کو یعنی بھونا، اور بھون کر اس وقت کے اعتبار سے جو بھی برتن تھا بڑا، اس کے اندر رکھ کر مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کیا۔ جب مہمانوں کے سامنے لا کے رکھا تو ان سے کہہ رہے ہیں کھائیے، تو مہمان کھا نہیں رہے۔ تو جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، بالکل خاموش بیٹھے ہیں پیچھے ہو کے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں کوئی چور، ڈاکو یا دشمن نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس کو کوئی نقصان پہنچانا ہو، یا چوری کرنی ہو، یا کوئی واردات کرنی ہو، وہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جس کا وہ کھانا کھا لیتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کہتے تھے یار اس کا نمک کھایا ہے، اگر اس کو ہم کچھ کہیں گے تو یہ ہماری طرف سے نمک حرامی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے خوف محسوس کیا کہ کہیں دشمن نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل ہم سے خوف محسوس کر رہے ہیں، تو فوراً وضاحت کی، فرمانے لگے جی ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کھانا وغیرہ کھانا یہ ہماری صفت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے مبرہ بنایا ہے، ہماری کوئی اس طرف چاہت نہیں ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا دانش مند، علم والا اور بڑا ہی عظیم بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔
حضرت سارہ سے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضرت سارہ بھی سن رہی تھی، تو حضرت سارہ بڑی حیرانگی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آئیں اور آ کر اپنے اس طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کے، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی ہو میں مر گئی، میں بوڑھی بھی ہوں بانجھ بھی ہوں۔ ایک تو انسان بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے، اور پھر دوسرا بانجھ پن یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ہاں جو بچے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عموماً 50 سے 55 سال کے دوران وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ماہانہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فرمانے لگی دونوں کام میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہو گئی ہوں، پتہ نہیں میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیں گے اسی حالت میں، یہ نہیں کہ آپ کو جوان کیا جائے گا اور دوبارہ یعنی نوجوان بنایا جائے گا پھر اولاد ہوگی۔ فرمایا اللہ نے دینا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیٹا دیا، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پوتا بھی دے دیا تھا، اس وقت عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال کی عمر تک تو اولاد ہی نہیں تھی، بعد میں اللہ نے عطا کی، لیکن عمریں لمبی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسحاق علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں، اور 12 بیٹوں سے آگے 12 قبیلے چلے، بنی اسرائیل یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں، جن میں 4000 انبیاء آئے۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور آخری نبی بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، انہی کے انبیاء میں سے۔ تو پہلے یہ واقعہ یہاں بیان فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حال عطا کا، کیا آئیے آپ کے پاس حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی، مکرمین معزز، ضیف مہمان، کہ کیا تمہارے پاس خبر آئی ہے یا بات آئی ہے، واقعہ سنا تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا، پس انہوں نے کہا سلامن، سلام، یعنی سلام کا۔ قال سلامن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پہ سلامتی ہو، یعنی وعلیکم السلام، یعنی جواب دیا، کیونکہ سلام کا معنی ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں۔ یہ سلام مسلمانوں کا شعار ہے اور علامت ہے، ایک سلام پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ رحمت اللہ بھی کہے گا تو 20 ہو جائیں گے، وبرکاتہ 30 ہو جائیں گے۔ تو قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا، ساتھ ہی فرمایا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہو، یعنی اجنبی لوگ لگتے ہو۔ فراغا، پس چپکے سے گئے، الی آلہ، اپنے گھر کی طرف، یعنی اندر گھر داخل ہو گئے۔ فجاء، پس لائے، بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچھڑا، سمین سین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا تازہ، فا کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، یا سین کے ساتھ ہے، بعجل سمین، موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے، یعنی ذبح کر کے اس کو گوشت بنا کے پکا کے لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، پس اس گوشت کو قریب کیا ان کے، یعنی ان کے سامنے پیش کیا تو کھا نہیں رہے۔ تو قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الا تاکلون، تم کیوں نہیں کھاتے؟ فاوجس، پس محسوس کیا منہم، ان کی طرف سے، خیفہ، خوف محسوس کیا کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب ذات صرف کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا نہ ڈریے، خوف نہ کیجیے۔ وبشروہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے دی، بغلام علیم، ایک علم والے، دانش والے بیٹے کی۔ فاقبلت امرأتہ، پس آئی ان کی بیوی، فی سرۃ، حیرانگی میں، یعنی حیرانگی میں بولتی ہوئی آئی۔ فسکت وجہہا، اور انہوں نے پیٹا اپنے چہرے کو، یعنی اپنے چہرے پہ اس طرح ہاتھ رکھا، حیرانگی کی حالت میں، عموماً عادت ہوتی ہے نا، ہو میں مر گئی، کیا ہو گیا ہے۔ وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا و بانجھ، یعنی ایک طرف بڑھیا ہوں ایک طرف بانجھ بھی ہوں، تو میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ قالوا، فرشتوں نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگی جس طرح تم ہو۔
قال ربک، یہ تمہارے رب نے کہا ہے، یعنی تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو اولاد دو اور اولاد ہوگی۔ انہ، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہی حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، حکیم ہے، ہر چیز کو اس کے ہر کام میں جو ہے نا وہ حکمت ہے۔ قال فما خطبکم، اچھا جب الیک سے لے کوئی بچے بیٹے کی بشارت دی تو اور فرشتوں نے اجازت چاہی تھی، ہم نے ذرا آگے جانا ہے، اصل ہمارا کام آگے ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے یار پھر وہ آگے تم کس مہم پہ جا رہے ہو، تمہاری کون سی مہم ہے، کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو مجرم قوم ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے، اور یہ قوم جو ہے نا یہ باہر میت، ڈیڈ سی، یہ اسرائیل کے ساتھ جو سمندر ہے اس کے کنارے پہ جو ہے نا ان کی 10 بستیاں تھیں، عامورہ وغیرہ، صدوم، عامورہ نام کی 10 بستیاں تھیں، اور یہ لوگ یہاں آباد تھے، اور ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنی مجلسوں میں بے حیائی بہت زیادہ تھی ان کے ہاں، اور جو سب سے بڑا جرم تھا ان کا یہ کہ ہم جنس پرستی تھی ان میں، عورتوں والا کام بھی مردوں سے لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم باز نہ آئی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور 4 طرح کے عذاب آئے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف عذابوں کا تذکرہ ہے، تو اس قوم پہ 4 طرح کے عذاب آئے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ جب یہی نوجوان لڑکے اسی طرح، یعنی یہی فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام دیکھ کے ڈر گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ قوم والے تو ان کو معاف نہیں کریں گے، پتہ نہیں بیچارے مہمان ہیں، ان کو پریشان کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، قوم جو ہے وہ آگے کہنے لگے جی بڑے یعنی نوجوان لڑکے آئے، لہذا ہمارا تو سمجھو کہ آج تو ہماری جو ہے نا وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا بھائی کہ تم میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، لہذا آپ ان کے قریب نہ آؤ۔ تو جب فرشتے سمجھ گئے کہ جی ہماری وجہ سے پریشان ہے تو انہوں نے بتا دیا بھائی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے، بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کے گھر کے کل 13 افراد تھے جو ان پہ ایمان لے آئے تھے، ان کے یعنی بیٹے بھی تھے، بہویں بھی تھی، بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ایک ان کی بیوی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ پیچھے رہ گئی، اور باقی جب حضرت لوط علیہ السلام رات کو لے کر روانہ ہوئے، وہاں سے نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سب سے پہلا عذاب تو یہ آیا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، خاص کر وہ جو لڑکوں کی طرف آئے تھے نا فرشتوں کی طرف، سب سے پہلے ان کو اندھا کیا۔ اور دوسرا عذاب ان پہ آیا کہ ان زلزلہ ہوا بڑا شدید، اور تیسرا عذاب یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو، جبریل امین کو حکم دیا کہ یہاں سے نیچے سے اٹھا کر اوپر سے لے کر الٹ دے، اور جبریل امین نے اپنے ایک پر پہ اٹھایا اور اوپر سے لے جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، وجعلناها عالیہ سافلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اوپر کو نیچے کو اوپر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا نا کہ جبریل، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ذی قوت، آپ بڑے طاقتور ہو، عند ذی العرش مکین، اللہ کے آپ کا بڑا مرتبہ بھی ہے، تو آپ کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، اور میری طاقت کیسے اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم لوط کو الٹنے کا، تو میں نے 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پہ ان کی ساری بستیوں کو اٹھایا نیچے سے زمین کو اور الٹ دی، اور پھر اس سے جو بچ گئے تو پھر اللہ کے حکم سے ان پر پتھر برسائے گئے، اور پتھر برسا کے اس قوم کو ہلاک کر دیا، ختم۔ قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس تمہارا کیا قصہ، تمہاری کیا مہم ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، اے قاصدو، قالو کہنے لگے انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسائیں ان پر، حجارتم، پتھر، من تین، مٹی کے، مٹی کے پتھر، یہ خشک مٹی جو ہوتی ہے اس کے جو ٹھیکری ڈیلے بن جاتے ہیں وہ پتھر ان پہ برسائیں،
مسومتن نشان زدہ ہے وہ پتھر عند ربک کا تیرے رب کے ہاں، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، کہ ہر پتھر پہ اللہ نے نشان رکھا ہوا ہے کہ یہ کس کو مارنا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کون مرے گا۔ فاخرجنا پس ہم نے نکال لیا من کان فیہا جو تھا اس میں، من المؤمنین مومنین میں سے، کہ پہلے وہاں سے مومنوں کو الگ کیا۔ فما وجدنا فیہا پس نہیں پایا ہم نے ان بستیوں میں غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ اور گھر، کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا وہاں پر بس، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، اس میں بھی ان کی بیوی شامل نہیں تھی۔ فما وجدنا پس نہ پایا ہم نے فیا اس میں غیر بیت من المسلمین سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کا جو ہے نا صرف ایک ہی گھر تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، ہاں اب اس واقعہ کو بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم کیوں ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے بعد وہ لوگ کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں چھوڑ دی۔ وہ نشانیاں کس طرح کہ وہ جو پتھر ان پہ برسائے گئے تھے وہ، اور اسی طرح ان کے کھنڈرات، اور پھر خاص طور پہ جو ہے نا وہ سیاہ پانی کہ جو بدبودار بھی تھا، اور اس میں یعنی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اور آج تک اس پانی کی یہی خاصیت ہے وہاں پر، اس کو اسی لیے ڈیڈ سی کہتے ہیں کہ کوئی بھی زندہ چیز چلی جائے تو مر جاتی ہے وہاں۔ اور اسی طرح ان کے کھنڈرات، اور پھر ان کے جو قصے اور واقعات جو اس کو آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ عبرت وہی حاصل کریں گے کہ جو آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا اور ہم نے چھوڑ دی اس میں آیتاً نشانی للذین ان لوگوں کے لیے یخافون جو ڈرتے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب کا دوسرا نمونہ بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور قیامت تک آنے والے نافرمانوں کو بتانے کے لیے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ اور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات دے کر فرعون اور اس کی کابینہ اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا مصر میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آ کر اللہ کا پیغام سنایا، لیکن فرعون نے نہ مانا، اور وہ بڑے قوت اور طاقت کے ساتھ اس نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور جادوگر بھی بلائے، وہ مقابلہ بھی ہار گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہردرمی سے باز نہیں آیا، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلیں، فلسطین کی طرف جائیں۔ اور جب وہ رات کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، اور فرعون نے جو ان کا پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا تو 12 راستے بنا دیے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ، وہ وہاں سے گزر گئے۔ اور فرعون جب آیا اپنے لشکر سمیت، اور وہ بھی وہاں سے گزرنے لگا، اور بڑے اکڑ میں اپنے لشکر والوں سے کہنے لگا یہ راستے تو سارے میرے حکم سے بنے ہیں، لہٰذا آ جاؤ۔ جب درمیان میں گیا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا، اور اسی پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ رب ذوالجلال کے مقابلے میں جو بھی آئے گا بالآخر تباہ و برباد ہوگا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل تھی، اور یہ جو فرعون تھا یہ قبطی تھا، وہاں کا رہائشی تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، یہ مصر میں کس طرح آباد ہوئی؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تو اصل علاقہ تو فلسطین ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں بابل سے فلسطین آ کے آباد ہوئے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور اس کے بعد قافلہ گزر رہا تھا، وہ لے گیا مصر میں، ان کو فروخت کیا، عزیز مصر کے گھر پرورش پائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو حکمرانی عطا کی۔ یہ کنعان والے ادھر فلسطین میں قحط سالی ہوئی، غلہ لینے کے لیے گئے، بھائیوں سے تعارف ہوا، اور بالآخر یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان وہاں منتقل ہو گیا، اور آگے ساری اولاد ان کی وہاں چلی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، وہاں ہی پیدا ہوئے، وہاں ہی اللہ نے نبوت عطا کی، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ دوبارہ وہاں سے دریا عبور کر کے فلسطین میں آ کے آباد ہوئے۔ وفی موسیٰ، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ففی موسیٰ کا اس کا عطف ہے فی ہا پر، تو جس طرح وہاں پر ترکنا، یہاں پر بھی ترکنا ہے، اس میں مطلب وہ ترکنا فی موسیٰ،
کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے کیا چھوڑ دیا، نشانی چھوڑ دیا ڈرنے والوں کے لیے کہ وہ اس سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اذ ارسلنا الی فرعون، کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف بسلطان مبین، واضح سند دے کر، اس سے مراد معجزات ہیں کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تو وہ اژدھا بن جاتی، ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالتے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا۔ فتولا، پس فرعون نے منہ پھیرا، برکنہ، بڑی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ پھر گیا، نے کہا میں نہیں مانتا۔ وقال، اور کہا، ساحر، موسیٰ علیہ السلام ساحر ہیں، او مجنون، یا مجنون ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاخذناہ، پس ہم نے پکڑا اس کو، یعنی فرعون کو، وجنودہ، اس کے لشکر کو، فنبذناہم، پس ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الیم، سمندر میں، دریا میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، کہ وہ ملامت کے قابل تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کا بدلہ یہ دیا گیا کہ اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وفی عاد، اب یہ تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا نمونہ بیان کیا نافرمانوں کے لیے، اور اس میں قوم عاد کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہے۔ قوم عاد یہ یمن کے اندر حضرموت اور اسی طرح جو عمان ہے اور نجران، اس علاقے میں تھے، گویا یہ مشرقی جنوبی عرب پہ قابض تھے۔ اور یہ قوم جو ہے نا، اس کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عاد بن اوس بن سام بن نوح، یہ جو عاد ہے یہ قوم کا بڑا تھا، اور یہ نوح علیہ السلام کا پرپوتا لگتا تھا، اور اس کی قوم جو ہے نا یہ آگے سے اس کے نام پر یہ قوم آباد تھی، اور یہ بڑا صحرائی علاقہ تھا، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے ان کے قد تھے، بڑے قداور، بڑی مضبوط قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے شرک کیا، اور اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کافی ان کو سمجھایا، لیکن اس قوم کے سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا، جو یعنی 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور یہ قوم اس طرح وہاں پڑی ہوئی تھی جس طرح کے خشک کھجور کے تنے پڑے ہوتے، اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ علیہ السلام کے دور کے کفار کو بھی بتا دیا کہ تم بھی اگر اس طرح کرو گے تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ وفی عاد، اور اسی طرح ہم نے نشانی چھوڑی ہے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے قوم عاد میں، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجی علیہم ان پر، الریح العقیم، بانجھ ہوا، یعنی تباہ کن آندھی، ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی بھی چیز کو، عطا تعالی جس پر وہ آتی تھی، الا جعلتہ، مگر کر دیتی تھی اس کو کالرمیم، یعنی چورا چورا، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، بربری ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، ختم کر دی، یعنی اس آندھی نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی ایک مخلوق آندھی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کا کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔